السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا خلاصہ پارہ نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم زندگی بھر گناہ کرتے رہے اور اپنی جانوں پر زیادتی کرتے رہے تب بھی اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب سے اللہ کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔ تمہارے رب نے تمہارے پاس بہترین کتاب بھیجی ہے، اسے اپنا لو۔ اب دیر نہ کرو، ورنہ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو تمہارا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ تم اللہ کی شان میں بڑی کوتاہیاں کر چکے، اس کی آیتوں کا بہت مذاق اڑا چکے۔ اس کے باوجود توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ گھمنڈ اور ان کا راستہ چھوڑ دو، صحیح راستہ اختیار کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور زندگی کو اچھے کاموں سے مزین کرو۔ اللہ کو پہچانو۔ اللہ کے دشمن تمہیں بہت اکسائیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرو۔ تم ان کے چکر میں نہ آؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ شرک کرو گے تو تمہارے سارے کام اکارت ہو جائیں گے اور تم گھاٹے میں رہو گے۔ اس دن سے ڈرو جب گھمنڈیوں اور انکار کرنے والوں کو جہنم کی طرف ہنکا دیا جائے گا، اور جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہے اور اچھے کام کرتے رہے انہیں عزت و اکرام کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ سورۃ المومن، سورہ نمبر 40۔ ایمان لاؤ، توبہ کرو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ وہ دعا کریں گے کہ اے رب کریم، انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے اور انہیں جنت میں جگہ دے۔ اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری بیویاں، تمہارے جوڑے اور تمہاری اولاد بھی نیک بن جائیں۔ وہ نیک ہوں گے تو فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے کہ وہ جنت میں تمہارے ساتھ رہیں۔ فرعون کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ فرعون خود گمراہ ہوا اور اپنی پوری قوم کو گمراہ کیا، اور یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ میں تمہیں سیدھی راہ دکھا رہا ہوں۔ قیامت کے دن جہنم میں فرعونوں کو بھی ڈالا جائے گا اور فرعونوں کے پیچھے چلنے والوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اس دن بڑے بڑے لیڈر اپنے پیچھے چلنے والے کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ جسے اس دن کے پچھتاوے سے بچنا ہو وہ آج ہی ہوش میں آ جائے، وہ آج ہی سے رسولوں کے راستے پر گامزن ہو جائے اور اللہ کی روشن آیتوں کے اجالے میں زندگی گزارے۔ فرعون کے دربار میں مرد مومن نے حق کا اعلان کیا۔ اس کی جرت و ہمت میں ان کے لیے بڑا سبق ہے جو مفادات کو حق پر ترجیح دیتے ہیں۔ وہ فرعون کے خاندان کا تھا، لیکن اس نے نہ اپنے خاندان کا خیال کیا نہ اپنی جان کی پرواہ کی۔ پوری بے خوفی کے ساتھ حق کی حمایت کی اور فرعون کی مخالفت کی۔ اس کے ایک ایک جملے سے اپنی قوم کے لیے بے پناہ محبت، بے انتہا خیر خواہی اور بے حد فکر مندی ٹپکتی ہے۔ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اس مرد مومن کی گفتگو میں بہترین رہنمائی ہے۔ پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ دنیا میں ان کا جو انجام ہوا اس سے بھی ڈرو، اور اس انجام سے بھی ڈرو جو آخرت میں سامنے آنے والا ہے۔ جب تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو اللہ کی روشن آیتوں میں کٹ حجتی نہ کرو۔ گھمنڈ کا راستہ نہ اختیار کرو، ورنہ دل پر گمراہی کی مہر لگ جائے گی۔ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، برے کاموں سے دور رہو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اچھے کام کرو۔ اللہ جنت میں داخل کرے گا اور بے حساب نعمتوں سے نوازے گا۔ تم ان چیزوں کی بندگی کیوں کرتے ہو جن سے فریاد کرنے کا نہ دنیا میں کوئی حاصل ہے نہ آخرت میں؟ تم تو اس کی بندگی کرو جو ساری کائنات کا رب ہے۔ دین پر ثابت قدم رہو، یقین رکھو اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو۔ جو لوگ تم سے اللہ کی آیتوں کے بارے میں کٹ حجتی کرتے ہیں ان کے دلوں میں گھمنڈ سمایا ہوا ہے۔ تم اللہ کی پناہ مانگتے رہو کہ وہ ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ کو پکارو، وہ تمہاری پکار ضرور سنے گا۔ گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہ موڑو۔ اللہ نے تمہیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا شکر ادا کرو۔
اس کی نشانیوں سے اس کی عظمت کا اندازہ کرو، اسی کو پکارو، خالص اسی کی اطاعت کرو، اسی کی حمد کرو۔ تمہارے پاس اللہ کی روشن نشانیاں آ گئی ہیں، تم اسے چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارو، بس اس کے فرما بردار بن جاؤ جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، سورہ نمبر 41۔ تمہارا معبود بس ایک ہی ہے، اس کی طرف اپنا رخ کرو اور اسی سے گناہوں کی معافی مانگو۔ شرک سے بہت دور رہو۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔ ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرتے رہو، اللہ تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ طاقت کے گھمنڈ میں آ کر اللہ کا انکار نہ کرو، وہ تو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ عاد اور سمود کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہو گیا تھا، وہ بھول گئے تھے کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ طاقت والا ہے۔ آخرکار اللہ کے عذاب نے ان سب کو مٹا دیا، صرف وہ لوگ بچے جو ایمان رکھتے تھے اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے تھے۔ کچھ کرنے سے پہلے اس کا انجام ضرور سوچ لو۔ اس دن سے ڈرو جب تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے کھالیں سب تمہارے کاموں کی گواہی دیں گی۔ آج تمہارے برے ساتھی تمہارے ہر کام کو خوشنما بنا کر دکھا رہے ہیں، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ کہو ہمارا رب اللہ ہے اور پھر ثابت قدم رہو۔ تمہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں گے، تم ہر غم اور ہر خوف سے محفوظ رہو گے۔ دنیا میں لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں تو پرواہ نہ کرو، فرشتے دنیا میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ اللہ کی طرف بلاتے رہو، اچھے کام کرو اور رب کے فرما بردار رہو، یہی سب سے اچھی بات ہے۔ برائی کا علاج اچھائی سے کرو، اس طرح تم دشمنوں کے دل جیت لوگے۔ یہ بڑی بلندی کا مقام ہے، ہر کوئی یہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ اس مقام تک پہنچنے کا حوصلہ ہو تو صبر کا سہارا لو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہارا نصیب بلند کرے۔ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو، شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ تم اس اونچے مقام تک پہنچو۔ سورج اور چاند معبود نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ سورج اور چاند کو دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت کو سمجھو۔ اللہ کو سجدہ کرو جو تمہارا بھی خالق ہے اور سورج چاند کا بھی خالق ہے۔ بندگی صرف اللہ کی کرو، اور اگر تم پر گھمنڈ سوار ہے تو اپنے نصیب کا ماتم کرو۔ جو لوگ اللہ کے پاس ہیں وہ تو صبح شام اس کی تسبیح کرتے ہیں اور ذرا بھی نہیں اکتاتے۔ یہ قرآن ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اب جو اچھے کام کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا اور جو برے کام کرے گا وہ اس کا نتیجہ خود بھگتے گا۔ اللہ بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔